اخبار کی یہ سرخیاں کچھ اور ہوتی ہیں. بہت شکریہ اس جلسے کے ناظم ڈاکٹر عرفان صاحب، یا میں یہ کہوں کہ تعظیم کو آواز دینے والے ناظم ڈاکٹر عرفان صاحب. سب سے پہلے تو میں بہت ہی فعال شخصیت، سبوں کو متحرک رکھنے والی شخصیت اور ہم جیسے دوستوں کا ہمیشہ خیال رکھنے والی شخصیت صدر شعبہ اردو پروفیسر اسلم جمشید پوری صاحب کا، کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایک بہت اہم موضوع پر ادب کے فروغ میں اردو اخبارات کا حصہ اس انٹرنیشنل سیمینار میں انعقاد کیا، کیونکہ آج جو صحافت کی صورتحال ہے ویسے میں اس موضوع پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں ہیں اور مستقبل ہمارا کیا ہوگا. اس طرح کے موضوعات ہمیشہ، اسلم صاحب کی بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمیشہ وہ بالکل کنٹمپریری یا بہت ریلیونٹ ٹاپک پر ہمیشہ سیمینار کرتے ہیں، ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں، ہمیشہ لیکچر رکھتے ہیں. اس کے لیے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے دوستوں کا خیال رکھا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شعبہ میرا بھی ہے، یا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرا ہی ہے. 2002 میں آپ یہاں تشریف لائے اور اس کے بعد مسلسل جب آپ کو ماس میڈیا یہاں ایک یہ ہے کورس ہے اس کا انچارج بنایا گیا، اس وقت جس طرح سے پورے میڈیا میں، آج میڈیا میں بہت سے بچے ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس ماس میڈیا کے پروڈکٹ ہیں، اور ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، اخبارات میں، ساتھ ہی ساتھ جو میڈیا کی ایک اہم شق ہے جس کو ہم میڈیا نہیں مانتے ہیں، جس کو ہم تھیٹر کہتے ہیں، وہ ماس میڈیا سینٹر سے اس تھیٹر کے ذریعہ، نکڑ ناٹک کے ذریعہ انہوں نے کمیونیکیٹ کروایا تھا اس زمانے میں. اور مجھے یاد آتا ہے کہ یہاں ایک میلہ لگا تھا اور آگ لگا تھا، اس وقت آگ لگی تھی اور وکٹوریہ پارک میں، اور اس سے بہت سی جانیں چلی گئی تھیں. اس زمانے میں اس موضوع پر ان ماس میڈیا کے بچوں نے ایک نکڑ ناٹک تیار کیا تھا، موت کا میلہ، اور شہر کے مختلف علاقوں میں، وہ شاپیر گیٹ ہو یا مال ہو یا بستی ہو، یعنی چوراہا ہو، اس موقع پر انہوں نے اسے پیش کیا تھا. تو جو کام اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن نہیں کر پا رہے تھے، اس کام کو اس میڈیا کے ذریعہ لوگوں تک براہ راست پہنچانے کا کام کیا، اور وہاں سے جو فیڈ بیک ملا ہمیں، اس فیڈ بیک کو پھر اگلے شو میں ہم اس کو شامل کر لیتے تھے، اور نیا فیڈ بیک کچھ ملتا تھا پھر اس سے اگلے شو میں شامل کر لیتے تھے. تو اسلم جمشید پوری صاحب ویسی شخصیت ہے کہ ہمیشہ ان کی آنکھیں اور دماغ دونوں کھلا رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ دل سے بھی کام لیتے ہیں، کہ صرف دماغ سے بھی کام اگر ہم لیں گے تو شاید اس احساس کو ہم لوگوں تک نہ پہنچا پائے جو دل محسوس کرتا ہے. صرف نظروں کو اگر ہم دیکھیں تو صرف ایسے ہم سامنے دیکھتے جائیں گے تو ہمارے ساتھ، ہمارے پاس میں کیا ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آئے گا. تو میں ایسی شخصیت مانتا ہوں اسلم جمشید پوری صاحب کو. یہاں تشریف فرما ہے ذیشان صاحب یہاں موجود ہیں. جب بھی یہاں آتا ہوں ان کو دیکھ کر جی خوش ہوتا ہے اور خون بڑھ جاتا ہے میرا. آفاق صاحب ابھی تھے، وہ چلے گئے. غلام ربانی صاحب اتنے طویل سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، اور ربانی صاحب بھی ایسی شخص جیسے یہاں اسلم صاحب ہیں ویسے وہاں ڈی یو، میں بھی ڈی یو سے ہوں اور ربانی صاحب بھی ڈی یو سے ہیں. میں دلی یونیورسٹی، ربانی صاحب ڈھاکہ یونیورسٹی. تو یہ مواصلات ہے. تو جو ڈھاکہ یونیورسٹی میں آپ ابھی صدر شعبہ تھے، وہاں
اور جو کام آپ نے کیا ہے، جو اس جرنل کا بھی ذکر کیا تھا، یونیورسٹی جرنل بہت معیاری جرنل ہے، اور جس کو پیئر ریویوڈ جرنل کہتے ہیں وہ جرنل ہے، اور حقیقت میں پیئر ریویوڈ جرنل ہے۔ حقیقت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام رسائل لکھتے ہیں کہ پیئر ریویوڈ ہوں، لیکن ریویو کوئی نہیں کرواتے ہیں اپنے آرٹیکل کو۔ لیکن ربانی صاحب کا میں خود گواہ ہوں کہ وہ آرٹیکل ریویور کے پاس بھیجتے ہیں، اس میں سے رائٹر کا نام نکال دیتے ہیں، اور پھر وہ آرٹیکل ریویو کر کے آتا ہے اس کمنٹ کے ساتھ، اور اگر کسی طرح کا کوئی اس میں کمنٹ ہے کہ اس کو اور بہتر کیا جائے یا یہ گوشہ تشنا ہے، تو وہ رائٹر کو دوبارہ بھیجتے ہیں، اور وہاں سے پھر اس کو مکمل کروا کے تب اس رسالے میں جگہ دیتے ہیں اس آرٹیکل کو۔ اس شمارہ میں 3 تو اس طرح سے وہ خدمت کر رہے ہیں۔ میں اس لیے پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ کہ کئی بار میرے پاس بھی آرٹیکل آتے ہیں اور میرے فیڈ بیک کے بعد وہ دوبارہ جاتے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ یہ آرٹیکل ایسے ہوتے ہیں جو کرنٹ شمارے میں نہ لگ پائے، اس میں کام کی ضرورت ہے تو اگلے شمارے کے لیے اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اور کافی ضخیم بڑے سائز کا رسالہ نکلتا ہے۔ تو اسلم صاحب کی دور اندیشی دیکھیے کہ جو حقیقت میں پریکٹیشنر ہے، اس یونیورسٹی میں اور بھی لوگ ہیں، لیکن جو پریکٹیشنر ہے ان کو ہی انہوں نے مدعو کیا ہے۔ آج 2 اور مہمان مدعو تھے غیر ممالک سے، لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے واقعی بیمار ہے وہ، اور وہ ذمہ داری، وہ بھی میں اس لیے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ذمہ داری بھی میرے سر تھی کہ ان کو دلی سے یہاں تک میں لیتا ہوں۔ میری مراد آصف علی عادل صاحب سے ہے اور تاشیانہ شمتالی سے، جو ماریشس سے تشریف لائی ہیں، اور آصف صاحب بھی اپنے مہاتما گاندھی انسٹیٹیوٹ کا جرنل نکالتے ہیں، اور تاشیانہ بھی جب USU میں تھی تو اس جرنل سے وابستہ رہی ہیں۔ وہ بیمار پڑ گئی ہیں وہ تاشیانہ، اور وہ دونوں شوہر بیوی ہیں۔ تو میں صبح ان کے پاس گیا بھی کہ کسی طرح سے آپ ایک آدمی ایک تشریف لے آئیں، لیکن تاشیانہ کی جو حالت میں نے دیکھی، اور چونکہ یہاں اور کوئی نہیں ہے تو اس لیے اکیلے اس کو چھوڑ کر کے آنا بھی مناسب یہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ دونوں یہاں تشریف نہیں لا سکے ہیں۔ اسلم صاحب واقعی شرمندہ ہیں، اور اس شرمندگی میں میں بھی شامل ہوں کہ وہ یہاں ہوتے تو شاید اس جلسے کا رنگ اور بھی بہت اچھا ہوتا، لیکن ان کی تحریری مقالے جو ماریشس میں صورتحال کیا ہے، میں ماریشس کا 2 بار سفر کر چکا ہوں، تو وہاں کی صورتحال سے میں واقف ہوں کہ USU وہاں اردو کا بہت اہم کام کر رہا ہے۔ اسلامک سینٹر ہے، جو کہنے کو اسلامک سینٹر ہے لیکن وہ ناٹک کرواتا ہے، ڈرامے کرواتے ہیں، تو وہاں اس طرح کا یہ نہیں ہے، وہاں بہت اچھی صورتحال ہے، اور کم و بیش تمام اسکول میں اردو پڑھائی جاتی ہے، کالجز میں اردو پڑھائی جاتی ہے، ماریشس یونیورسٹی میں اردو کا شعبہ ہے، مہاتما گاندھی انسٹیٹیوٹ ہے وہاں اردو کا شعبہ ہے، اور ریسرچ بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی میں اس وثوق کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی تھیسس میرے پاس آتی ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی ہے کہ جسے ہم اردو کی نئی بستیاں کہہ رہے ہیں، اور ایسے سینکڑوں بستیاں ہیں، مراکز ہیں جہاں اردو کی خدمت ہو رہی ہے، اور اسلم صاحب کی وہاں نظر ہے اور وہاں سے آپ نے انتخاب کیا ہے، تو یہ اس کے لیے بھی مبارکباد۔ یہاں خود صحافی جاوید انور صاحب موجود ہیں، ایک بہت اچھا رسالہ، اور پابندی سے، اردو کے رسائل تو بہت نکلتے ہیں لیکن پابندی سے بہت کم نکلتے ہیں رسائل، تو بہت اچھا ایک رسالہ تحریک ادب آپ نکالتے ہیں، اور آپ خود یہاں موجود ہیں تو دیکھیں۔ اور پروفیسر ہما مسعود صاحبہ نے جو اچھی گفتگو کی، پروفیسر آرادھنا صاحبہ بھی یہاں شامل نہیں اس میں، اور شعبے کے جو ساتھی ہیں، وہ آصف صاحب ہو، شاداب علیم ہو، وہ ارشاد صاحب ہو، مالکہ وسیش ہو، یا یہاں کے طالب علم جو ہے کہ یہ بڑی انرجی دیتے ہیں، اور اصل میں یہ سپاہ سالار ہیں، انہوں نے جو سپاہی تیار کیے ہیں بڑی اچھی ٹریننگ کے ساتھ اور بہت مضبوط سپاہی تیار کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اکثر یہاں پروگرام ہوا کرتا ہے، تو ان تمام لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صحافت کی جو بات ہے، اب میں آیا، میں آدھا سیشن یا کہہ لیجیے کہ 60% سیشن سن پایا، یعنی 3 مقالے میں سن پایا، 2 آج دہلی سے کہتے ہیں، آج پہلی بار میرٹھ آتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ ہنوز دلی دورست، کہ آج صبح تو ایک اتنا کوہرا تھا کہ میں صبح 7:45 کے آس پاس گھر سے نکلا کہ 10 بجے تک تو ہال میں پہنچ جاؤں گا اس سیشن کے شروع میں ہی، لیکن ایک تو کوہرا کہ مشکل سے 10 میٹر کی مطلب دوری سمجھ میں آ رہی تھی، اس میں کئی حادثے راستے میں تھے، جو کئی گاڑیاں، اور یہاں یہ جو ٹول پلازا ہے اس سے ٹھیک پہلے مجھے لگتا ہے 1 کلومیٹر پہلے 2 ٹرک، مال بردار ٹرک، جس میں ایک تو گنے کی تھی اور ایک لوہے کا کچھ سامان تھا، وہ ہائی وے پر الٹ گئی تھی، پورا ہائی وے بلاک تھا، کسی طرح سے راستہ نکلا، تو 1.5 گھنٹہ کے آس پاس تو میں وہیں کھڑا رہا۔ تو اس کے باوجود یہاں لوگ ہیں، تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں کہ پہلے 2 مقالے میں نہیں سن سکا، لیکن 3 مقالے جو میں نے سنے اور اس میں جو نمائندگی ہوئی، جو باتیں ہوئی،
کہ ان بچیوں نے, میں بچی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال سے شاید طالب علم ہے, اور انہوں نے جس محنت سے مقالے لکھے ہیں اور جس طرح کی جس زبان میں پیش کیا ہے, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو 2 مقالے بچوں کے سننے کو ملے کہ بہت ہی انفارمیٹیو, کہ 19ویں صدی میں کس طرح کے اخبارات نکل رہے تھے, 20ویں صدی میں کس طرح کے نکلے, اور موجودہ صورتحال جو ہے, اب تو صورتحال یہ ہے کہ جو اخبارات نکلتے ہیں وہ لوگوں تک بہت کم پہنچتے ہیں, فائلوں میں زیادہ تر بند ہو جاتے ہیں, کہ فائل پیپر زیادہ نکل رہے ہیں, اور اس کی اپنی وجوہات ہیں. اور یہ بھی اس لیے میں کہہ پا رہا ہوں کہ میں انفارمیشن سروس میں رہا ہوں 5 سال, اور وہاں جو سرکاری اشتہار ملتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ملتے ہیں کہ آپ کتنے دنوں سے نکال رہے ہیں کیا ہے, اور بہت سے ایسے اخبارات ہیں جو صرف سرکاری اشتہار لینے کے لیے نکل رہے ہیں, فائل ہو جا رہے ہیں, ان کی فائل تک پہنچ پا رہے ہیں. جہاں تک آپ دیکھیں کہ اس صحافت کا معاملہ ہے, کہ اس بلاک پرنٹنگ سے لے کر کے, کہ اگر ہم پرنٹنگ کے ہی سفر کو دیکھیں کہ بلاک پرنٹنگ, پھر لیتھو پرنٹنگ, پھر پلیٹ پرنٹنگ آئی, پھر آف سیٹ پرنٹنگ, اس کے بعد ڈیجیٹل پرنٹنگ, اور اب ای اخبار ہے. تو اس سفر کو اگر آپ دیکھیں تو جیسے جیسے ہم نے ترقی کی ہے ویسے ویسے ہم تنزلی کی طرف بھی بڑھے ہیں. ترقی تکنیکی سطح پر, تنزلی معیار کی سطح پر, کہ آج اخبارات اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں زبان و بیان کی جو غلطیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی, یا جس طرح کے آپ کو الفاظ دیکھنے کو ملیں گے, کہ کم سے کم اردو کے اخبارات سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے. آپ کچھ بھی بھیجیے وہ بغیر پڑھے ہوئے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے لگا دیا جاتا ہے. ایسا پہلے نہیں تھا. وہ آپ دلی اردو اخبار سے دیکھ لیں, یہاں تک کہ جامع جہاں نما سے دیکھ لیں کہ وہاں جو مدیر فارسی کا اخبار تھا اس میں اردو کے صفحے شامل ہوئے, پھر بعد میں یہ ہوا. اور پھر میں اس طرف چونکہ ربانی صاحب پر نظر پڑی تو وہ بنگال کی طرف میں جاؤں گا, چونکہ میں خود وہیں پلا بڑھا ہوں اور اس تھوڑا واقف ہوں ان چیزوں سے, کہ اس وقت کا جو مشترکہ بنگال تھا 1905 سے پہلے کا بنگال, اس وقت کلکتہ مرکز نہیں ہوا کرتا تھا, یا تو ڈھاکہ تھا یا مرشید آباد تھا. اور ڈھاکہ میں ایک ربانی صاحب نے حکیم حبیب الرحمان صاحب کا نام لیا. حکیم حبیب الرحمان صاحب اردو کی چلتی پھرتی انسائکلوپیڈیا کہلاتے تھے. آپ کوئی بھی انفارمیشن لے لیجیے ان کو, انہوں نے جو تاریخ لکھی ہے زبردست تاریخ ہے, میں نے پڑھا ہے اسے, کہ آپ کو پورا منظرنامہ اردو کا اس زمانے کے بنگال کا سمجھ میں آ جائے گا. اور بنگال کی جو خدمات ہے اردو کے حوالے سے, کہ وہ پہلا اخبار ہو, وہ اردو کا اخبار ہو یا انگریزی کا اخبار ہو, وہ پہلا ادارہ قائم کیا ہوا ہو, فورٹ ولیم کالج ہو, پہلی یونیورسٹی بلکہ کہہ لیجئے کہ وہ بھی وہی ایک طرح سے کہہ لیجئے آپ یہ جو انسٹیٹیوشن نے بنائی, یا اس طرح سے آپ اس زمانے کا اگر آپ دیکھیں جو معیار کی بات میں کر رہا ہوں, کہ دلی اردو اخبار کو آپ دیکھ لیں, اودھ اخبار کو آپ دیکھ لیں, اودھ پنچ کو آپ دیکھ لیں, یہاں تک کہ آزادی سے قبل یا آزادی کے فوراً بعد بلٹز ایک اخبار بمبئی سے نکلتا تھا ہفتہ وار, آپ اس کو دیکھیں کہ ان سب کا انتظار ہوتا تھا, اور ان سب میں جو ادب شائع ہوتا تھا. پھر ڈھاکہ کے ایک یہ تھے کہ ڈھاکہ میں تھے سید محمد آزاد, بڑے رائٹر تھے, بڑی فکر, بڑا ذہن رکھنے والے تھے. ان کے کالم لکھنؤ میں شائع ہوا کرتے تھے, اودھ اخبار میں, اودھ پنچ میں. کئی ایسی تخلیقات ہیں جو قسطوار وہاں شائع ہوئی ہیں, جو کہ اس زمانے میں ادب کا ایک بڑا معیار سمجھا جاتا تھا, کہ اودھ اخبار میں یا اودھ پنچ میں اگر آپ چھپ گئے تو بہت معیاری ہے آپ. تو وہ جو ادب تھا, کہ آپ دیکھ لیں ہمارا ناول دیکھ لیں, ہم بہت ساری یہ داستان دیکھ لیں یا شاعری دیکھ لیں, کہ ان اخبارات میں قسطوار شائع ہوئے بعد میں ضخیم شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اخبارات نے جو ادب کی خدمات انجام دی ہیں, کہ کتابی شکل میں اس وقت کتابیں کم چھپتی تھی, غالباً آپ نے خط میں لکھا کہ کتابیں کہاں سے چھپواتا ہے, یہ سہولیات میں اثر نہیں ہے. تو اخباروں میں جو ادب چھپتا تھا 1857 کے پورے آپ دیکھ لیں دلی اردو اخبار کی, میں نے وہ فائل پوری اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے فل کروایا کہ اس زمانے کی جو فائلیں وہاں نیشنل آرکائیو میں موجود ہیں دلی اردو اخبار کی, اس کو دیکھیے اور کیا ہے. تو اس زمانے میں وہاں آپ کو انقلاب کی, ابھی آرادھنا صاحبہ نے بھی فرمایا کہ وہاں انقلاب کی آوازیں بلند کی گئی, بہترین ادب وہاں شائع ہوا, کہ وہ نثر ہو یا نظم ہو. نثر زیادہ شائع ہوتے تھے, اور
یہ کہ اب بعد میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو ادب کا صفحہ ہر اخبار میں ہوتا ہے، اور ان اخبارات کے اس ادب کا معیار ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اودھ اخبار ہو یا اودھ پنچ ہو یا بلیڈز ہو یا دلی نیوز اخبار ہو، یہاں تک کہ قومی آواز کا ایک صفحہ نکلا کرتا تھا، جب قومی آواز نکلا کرتا تھا سنڈے کو، ان کا سنڈے ایڈیشن آتا تھا، اس کا جو ادب کا صفحہ تھا بہت اہم تھا۔ سیاست وہاں سے حیدرآباد سے نکلتا ہے، اس کا آپ ادب کا صفحہ دیکھ لیں، منصف کے ادب کا صفحہ دیکھ لیں آپ۔ میں صرف روزناموں کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے اپنے ابتدائی زمانے سے اب تک ادب کی جو خدمت کی ہے اور معیاری ادب جو پیش کیا ہے، اب آج جو کتابوں اور پرنٹنگ کی سہولیات میسر ہو گئی ہے، ڈیجیٹل پرنٹنگ ہو گئی ہے، تو اب 5 کاپیاں بھی آپ کتاب چھاپ کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کتابیں کے مصنفین تو بہت ہیں، کتابیں بہت ہیں، لیکن معیاری ادب ہمارے سامنے اس تعداد میں نہیں ہے جو اس زمانے میں سہولیات نہیں تھی پرنٹنگ کی، اس کے باوجود جو کتابیں ہمارے سامنے تھی، قلمی نسخہ بھی ہوا کرتا تھا۔ تو ایک طرف اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمیں سہولیات میسر ہوئی ہیں، ہم نے ترقی کی ہے، دوسری طرف تنزلی کی طرف ہم بڑھے ہیں معیار کی سطح پر۔ اب جو رسائل نکل رہے ہیں، بہت سے رسائل ایسے ہیں صرف خانہ پوری کے لیے نکل رہے ہیں۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ کسی صاحب نے رسالہ نکالا، اور رسالہ نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ اب ہم لوگ چونکہ استاد ہیں تو ہماری اپنی بہت ساری ضروریات بھی ہیں پروموشن کے لیے، کہ پبلیکیشن چاہیے، پیئر ریویوڈ پبلیکیشن چاہیے۔ اب پیئر ریویوڈ ہو گیا، اس وقت پیئر ریویوڈ بھی نہیں تھا، تو کئی صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں، ذاتی طور پر جانتا ہوں، کہ انہوں نے رسالہ نکالا، اپنے 5 آرٹیکل ہمیں پبلیکیشن چاہیے تھے، 5 شمارے نکالے، 5 میں آرٹیکل شائع ہوا، اس کے بعد ہم پروفیسر ہوئے اور بند ہو گیا وہ رسالہ۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ویسے کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف اپنے رسائل میں چھپتے ہیں۔ حقیقت جو ہے وہ سچ میں بہت کڑوا ہے یہ، اور اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کیا لکھ رہے ہیں، کس کے لیے لکھ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم یہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں تو کس رسالے میں چھپنا چاہیے یہ، اب وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب بچوں کو بھی ویسے ہی کی بھی ضرورت ہے، اور بہت سے مطلب جو مدیر ہیں وہ واقعی خدمت انجام دے رہے ہیں اور بچوں سے ری رائٹ بھی کروا رہے ہیں۔ ان کی اپنی تھیسس سبمٹ کرنے کی اپنی ضرورت ہے کہ ان کو پبلیکیشن چاہیے، تو وہ بھی لکھتے ہیں، اور کچی پکی ظاہر سی بات ہے کہ ابھی وہ نو آموز ہیں اور ابھی سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تو تھوڑی کچی تحریریں بھی ہوتی ہیں۔ تو بہت سے ایسے مدیر ہیں کہ جو ان کو آرٹیکل کہتے ہیں کہ بیٹا اس کو دوبارہ لکھ لو، میں آپ کی ضرورت کے لیے اسے شائع کر دوں گا، کتنا وقت ہے، یہ وقت ہے، اس وقت میں آپ دے دو، میں یہاں تک چھاپ دوں گا۔ اور ایسے مدیر کو بھی میں جانتا ہوں، ایک یہاں بھی بیٹھے ہوئے۔